يغتب بعضكم بعضا ایمان والے لوگوں، بدگمانیاں تو بچو، بہت زیادہ بدگمانیاں گناہ میں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے دے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے دیاں غیبتاں نہ کرو۔ کیا تواڈے جو کوئی چاہندا ہے وہ اپنے مردے پراں دا گوشت کھائے؟ معزز سامعین حضرات، میں اج آندیاں ہی اپنے بھائی نوں درخواست کیتی، میرا مزاج ہے وعدہ کراں پوری کوشش کرنا پہنچن دی، وعدے نوں نبھان واسطے حاضر ہو گیا، مگر نہ میری طبیعت کافی خراب ہے۔ موسم دی تبدیلی نال تسی بھی سمجھ دیو اج کل اکثر طبیعتاں تے فرق ہے۔ مینوں ویسے بھی موسمی الرجی ہے کافی، سردی تو گرمی، گرمی تو سردی آئے، میری یہ حالت ہو جاندی ہے 5-7 دن تک۔ میں آندے درخواست کیتی، اور جن میں درخواست کیتی انہیں ہی الٹ ہویا۔ کھڑے میں آندے یہ گل کہنا کہ اج میں بہنا اج آخری بیان کرنا، کہندے نہیں ہن کر۔ مزید تسی دیکھ رہے ہو میں ایتھے بڑا ہی اپنے آپ تے کنٹرول کر رہا سا، مینوں بیٹھا بھی نیند آ رہی سی، گنودگی جی تاری ہوئی ہے۔ میں وعدے دے مطابق حاضری دیتی ہے، زندگی رہی تے بیان انشاءاللہ اور پھر کسی لے کراں گا۔ جڑا میرے ذمہ عنوان انہاں لگایا سی نا، انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم دے نال زندگی رہی، پھر میں حاضر ہویا اوتے گفتگو کراں گا فرقہ وریت دے اسباب کی نے۔ اور موٹی موٹی بات میں نہیں کر دینا، سب تو بڑا سبب بنیادی وہ ہے تقلید۔ پھر تقلید دے وچوں کئی اسباب پیدا ہوندے نے فرقہ وریت دے۔ فرقہ لفظ فرق چو تے تقلید جڑی ہے انسان نو قرآن حدیث تو فرق پان تے مجبور کر دیندی ہے۔ اگر شرک دا دروازہ کھل گیا تے تقلید چو، غلو پیدا ہوندا ہے تقلید چو، بدعت آئی ہے تقلید چو، انکار حدیث دا فتنہ پیدا ہویا تقلید چو۔ یعنی بنیادی سبب ہے تقلید، باقی اسباب اے وچوں پیدا ہوئے۔ تقلید کی ہے؟ جان حق دے اندر مسلم ثبوت دے حوالے نہ لکھیا ہے، تقلید ہے کہ غیر نبی دی گل بغیر دلیل تو منن نو کہندے نے تقلید۔ غیر نبی او دی گل بغیر دلیل تو مننا، اے دا نام ہے تقلید۔ مولانا فاروق الرحمان صاحب فرما چکے نے، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، فرما چکے نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب حنفی دیوبندی،
انہوں دی کتاب تقریر ترمذی اندر جدو انہوں نے کہا کہ صحیح بات یہی ہے کہ شافی مسلک حق دے وے اس مسئلے اندر، لیکن اسی مجبور ہاں، ساڈے اتے امام ابو حنیفہ دی تقلید واجب ہے۔ ہن گل دا پتہ بھی لگ گیا کہ حق آوے، لیکن تقلید نے حق والے پاسے آن دتا ہی نہیں۔ تقلید نے حق تو پیچھے ہٹایا، فرق پا گیا تے بن گیا فرقہ۔ تقلید قرآن نے دعوت تقلید دی نہیں دیتی، قرآن نے دعوت دیتی ہے تحقیق دی۔ فرمایا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا جے سچے ہو، ان حرف شرط ہے نا، اگر تسی سچے ہو تے دلیل پیش کرو۔ اور قرآن نے سچائی دا معیار کی پیش کر دیتا ہے، تقلید نہیں دلیل، تقلید نہیں تحقیق۔ تقلید کی کہندی ہے جدے تسی مقلد ہو، جڑے مجتہد امام مولوی دے تسی مقلد ہو، او جو بھی تانوں کرے اودے تے تحقیق نہیں کرنی، دلیل نہیں منگنی، بلکہ جو کرے نو حق مان لو، سچ مان لو۔ لیکن شریعت کی کہندی ہے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عمر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ صحابی دے سامنے حدیث بیان کردے نے، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آپ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جدو بندہ وضو کردا ہے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوندا ہے تے ہتھاں دے گناہ پانی دے ذریعے اینا پوریاں دے راہ چڑھ جاندے نے۔ اب پانی ٹپیا نا تے پانی دے قطرے ایتھوں پانی دے ذریعے پوریاں دے کنارے تو گناہ چڑھ گئے۔ پھر بندہ کلی کردا ہے، نک اندر پانی پا کے نک چاڑدا تے پانی نہ گناہ منہ دے بھی چڑھ گئے۔ پھر بندہ چہرہ دھوندا ہے، چہرے دے گناہ اے دھاڑی دے والاں دے کناریاں تو چڑھ گئے، جڑے لفظ حدیث دے میں پڑھنا پیا۔ دھاڑی دے والاں دے آ کونیاں تے پانی آیا، اس طرح پانی آندا ہے نا، ایتھوں کناریاں تو آ کے فرمایا پانی دے نال گناہ چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن ابسہ بیان کر دینے، نبی پاک فرماندے نے، جدو بندہ بازو کونیاں سمیت ہوندا ہے، بازوਆਂ دے گناہ پانی نال چڑھ گئے، مسا کردا ہے، سر دے گناہ چڑھ گئے، پاؤں دھوندا ہے، پاؤں دے گناہ پانی دے نال چڑھ گئے۔ حضرت ابو امامہ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے، انہیں پہلا حدیث نہیں سنی تے کہن لگا، اے عمر بن ابسہ غور تے کر، انظر ما تقولو، غور کر کی کہہ رہے ہیں، کیا ایکو جگہ تے ایک بندے نو اینا ثواب؟ چلو ہتھاں دی گل کر دو، منہ دی کر دو، سر دی کر لو، ایک جگہ تے اینا ثواب؟
اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت انبسا فرماندے نے اچھا تیرا کی خیال ہے، تو کی سوچ رہے ہیں، میں غلط کر رہا سن، اللہ دی قسم ہے میں بڈھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور نے، موت میری قریب ہے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں حدیث نبی پاک تو ایک دفعہ نہیں سنی، 2 مرتبہ نہیں، 7-4 مرتبہ نہیں، بلکہ میں نبی پاک تو 7 مرتبہ تو زیادہ اے حدیث سنی ہے. ذرا بات تے غور کرنی ہے. حضرت عمر بن امسا نے مسئلہ بیان کیتا ہے تے حضرت ابو امامہ نے تعجب کیتا ہے، حتیٰ کہ تحقیق دے واسطے تسلی دے واسطے سوال کیتا ہے عمر یہ گلا اپنے کو کر رہے ہیں یا نبی پاک تو کر رہے ہیں؟ جدو انہوں نے قسم دے کے نبی پاک دا حوالہ پیش کیتا ہے، دلیل پیش کیتی، ابو امامہ خاموش ہو جاندے نے. ہن مسئلہ کی ثابت ہویا؟ صحابی تو تحقیق کر رہا ہے، صحابی تو دلیل مانگ رہا ہے. او لوگوں اہل حدیث کہندا ہے کیڑا امام ہے جڑا نبی دے صحابی تو اچا ہے؟ صحابی دلیل مانگدا ہے، صحابی دلیل مانگدا ہے. تے جے اہل حدیث آکھے تواڈے امام نے یہ گل کہی ہے دلیل دے وہ تے غصہ کہدا جھگڑا تے آوے. ہن بات ایتھے جڑی کر رہے ہیں تحقیق دلیل، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے آؤ. ہے تے ساؤنڈ پر آواز کرے دی کتھے وے؟ اچھا انہیں ذرا پاری کر دے آواز ہی دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ رب بات توجہ فرماندے دارے. اللہ پاک بے قرآن میں بیان کر دیتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. فرمایا دلیل پیش کرو جے سچے ہو. اور قرآن تو پتہ چل گیا کہ سچائی دا معیار تقلید نہیں، سچائی دا معیار تقلید نہیں بلکہ دلیل تحقیق. جدو آئی تقلید نے کہہ دیتا کہ جڑے امام دی تسی تقلید پہ کر دے ہو وہ جو بھی کرے جو بھی کبھی مان لگو. اساں کیا نہیں امامہ نو غلطی لگ سکتی ہے، اے نہ کہو امامہ نو غلطی لگ جاندی ہے، امامہ تو غلطیاں ہو جاندیاں نے. ایویں انے واہ کسے بندے امتی دے پیچھے نہ لگو. جڑی بھی بات دے تو سننی ہے، جڑی بھی بات دے تو سنی دی دلیل طلب کریا کرو. کہنے لگے نہیں اسی امام ابو حنیفہ دے مقلداں جو کہیں گے انہاں دے پیچھے چلنا ہے. اساں کیا فرقہ بن جاؤ گے جے تقلید کیتی دے ایتھے ہی ہو. اساں کیا جے تقلید کیتی دے پھر بولو. اساں حدیثاں کیا سنو تقلید نہ کرو، جے تقلید کیتی دے فرقہ بن جاؤ گے. انہاں کیا نہیں اسی سواد آدم بہتے ہیں. اساں کیا سواد آدم دا مانا بہتا نہیں
بلکہ سواد اعظم دا معنی ہے عظمت والی جماعت. سواد اعظم دا معنی ہے عظمت والی جماعت. عظمت کتھوں ملتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عظمت کتھوں ملتی ہے؟ تقوی چوں ملتی ہے. تقوی کنوں آندے نے؟ اخلاص نو. تقوی کنوں آندے نے؟ چھوٹیاں وڈیاں برائیاں چھڈن نو. قرآن و سنت دے نال اٹیچ ہو جو چھوٹیاں وڈیاں غلطیاں چھڈ دیو. ہن بات توجہ فرمایا جے عرض کر لگا وا جے تقلید والے پاسے آواں گے پھر بڑے بڑے نقصان ہون گے. قرآن و سنت کا انکار ہو جائے گا. جیسا کہ مولانا مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے جال حق صفحہ 24 تے لکھ دیتا ہے. ہن سنیا جے کی کہندے نے؟ چاروں مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ صحابہ کے قول، صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو. جو چار مذہبوں سے خارج ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے. ہوں جی بندہ پوچھے کہ صحابہ انہاں چوں چوں کدے تے سن؟ سیدھی چوٹ لگی نا صحابہ تے. صحابہ تے نہ چوں امامہ تو کسے امام تے نہیں سن. اللہ اگے پھر ہور گل مولانا احمد یار صاحب نے یہ بھی لکھا ہے ہمارے دلائل یہ روایات نہیں. آج یہ حدیثاں پیش کر دیو نا یہ سارے دلائل نہیں. ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے. ہم یہ آیات و احادیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. دیکھو نا احمد یار صاحب کتنی گل واضح کر رہے ہیں کہ اے جڑیاں قرآن تے حدیث دیاں گلاں ایتاں نے ایتاں حدیثاں یہ ساری دلیل نہیں. اصل دلیل امام صاحب دا قول ہے. پھر اسی قول دی تائید اندر ایتاں تے حدیثاں پیش کرنے تے لبنے ہاں. یہ ہوئی وجہ ہے صحیح حدیثاں لب دیاں نہیں تے ضعیفاں تے پھر زور دیندے نے. پھر جدو مناظرہ چواری ہوندی ہے پھر بیچارے پریشان ہو جاندے نے. ضعیف تے موضوع من کرتا ہوا یاد امام دی تائید اندر پیش کر دے نے. اور بات غور کرے آجے آئیے ہوں میں دو چار گلاں کرتے گل مکاواں. دو چار باتاں کر لگا کہ جدو بندے وے تقلید آ جاندی ہے. تقلید کی کہندی ہے کہ جڑے امام دی تقلید کر رہا ہے وہ جو تینوں کرے گا بس انہوں اکھاں بند کر کے من لینا ہی ہے. وہ دے تو دلیل نہیں منگنی تے تحقیق نہیں کرنی ہے. اور نقصان کی ہویا فرقہ کنے بن گیا. مثال دے طور تے قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. نبی پاک دے قرآن اللہ دا آ گیا ہے 9 ہجری دا ویلا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیتا ہے آج تو بعد کوئی مشرک بیت اللہ دے وچ نہ آئے. اے پلید نے انہاں دا داخلہ بند. ہن تقلید کی کہندی ہے؟ تقلید کہندی ہے الہدایہ پڑھو فقہ دی کتاب دوجی جلد صفحہ 474 کتاب الکراہیہ ہے. اتھے لکھے آئے کہ جڑے ذمی کافر نے ذمیہ کافراں دا بیت اللہ دے اندر داخل ہونا جائز ہے. ذمی کافر یعنی جڑے اس ملک دے اندر رہندے نے بھاویں بت پرست نے ہندو نے سکھ نے عیسائی نے یہودی نے جڑے اس ملک وچ رہ رہے نے انہاں دا بیت اللہ دے وچ آنا جائز ہے.
جبکہ قرآن کہنا انما المشرکون نجس، مشرک پلید، فرمایا 9 ہجری تو بعد کوئی مشرک بیت اللہ دے وچ نہ آئے۔ ہن ایک پاسے اہل حدیث قرآن دی دلیل دے گا، مقلد ہدایات دی عبارت پڑھے گا۔ ہن قرآن کہندا مشرک داخل نہ ہوئے، تقلید کہندی ہے کہ اس ملک دا مشرک داخل ہوئے۔ ہن اے دا مطلب ہے تقلید نے قرآن تو ہٹا دیتا مقلد نو، مقلد دی گل قرآن تو فرق پا گئی، جدو فرق پا گئی تے بن کی گیا فرقہ۔ اور بات توجہ کرے آج، بس میں 1-2-4 حوالے زیادہ نہیں، گفتگو پھر مفصل کتے ہوئے نہیں، ایک حوالہ اور سن لو۔ دیکھو قرآن میں کیا ہے، فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 45، فرمایا ستران دے اندر ان آلے کتاب تے لکھیا سی کہ جان دے بدلے جان ہے۔ اور قرآن نے بیان کر دیتا ہے، قرآن نے ایہو قانون بیان کر دیتا ہے کہ جڑا کو کسی نو قتل کرے گا او دے بدلے اندر وہ قتل کر دیتا جائے گا، او دے بدلے اندر قتل کر دیتا جائے گا۔ یہ تے گل قرآن نے کہہ دیتی ہے کہ جڑا بندہ تقلید نہیں کردا ہو تے قرآن دی بات منے گا، تے جڑا بندہ تقلید والے پاسے آئے گا او کی کرے گا، او کرے گا جی ہدایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563 اوتھے لکھیا ہے اگر کوئی بندہ اپنے غلام نو قتل کر دے تے قتل دے بدلے قتل نہیں کیتا جائے گا۔ قرآن کہندا قتل کیتا جائے گا، قرآن کہندا قتل دے بدلے، بولو قتل دے بدلے، فقہ کہندی ہے قتل دے بدلے غلام نو، جڑے بندے اپنے غلام نو ماریا انہوں او غلام دے بدلے قتل نہیں کیتا جائے گا۔ ہن قرآن دے نالوں اے مسئلے دا فرق پا گیا کہ نہیں؟ تقلید نے پایا فرق تے بن گیا فرقہ۔ سبب فرقہ بنن دا سبب کی بنیا؟ تقلید۔ سنن نبی داؤد دی تے واضح طور تے روایت ہے، بھائی باہر بہن والے بھائیو میرے ول دھیان کرو، او بزرگو میرے ویکھ لو، جوانا چ بزرگ ہو گئے، تہاڈی آپس دی میٹنگ نہیں مکن ڈئی، میرے ول ویکھو یا مینوں کہو میں بند کر دینا تسی بیان کر لو، میں تے اگے بازار ہویا اپنی پریشان طبیعت تو، جے کوئی 2-4 منٹ نہ لگا سن لو ذرا چاہتا سنو۔ حدیث پاک دے وچ آیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ما قتل عبدہ قتلناہ، میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے غلام نو قتل کرے گا اسی غلام دے بدلے او بندے نو قتل کر دے وانگے۔ اور قرآن نے کہہ دیتا کہ جان دے بدلے جان ہے، قتل دے بدلے قتل ہے۔ نبی پاک نے فرما دیتا جیڑا غلام نو قتل کرے گا اسی او دے بدلے اندر اونوں قتل کران گے، حد دے جاری کر دے گے۔ لیکن تقلید کہندی ہے کہ امام دی گل منو۔ ہن امام نے ہدایت دے اندر کہہ دیتا ہے کہ غلام نو جڑا بندہ قتل کرے گا او دے بدلے اندر مالک نو قتل نہیں کیتا جائے گا۔ ہن قرآن نے ہور دسیا، فقہ نے ایدا الٹ دسیا۔ فقہ قرآن تو پا گئی ہے فرق، جڑا مقلد دے پیچھے لگے گا او بن گیا فرقہ۔ ہن پتہ چلیا کہ فرقے دا سب تو بڑا سبب کی بنیا تقلید۔ آئیے ذرا بات غور کریا جے، قرآن دا کور مقام سنیا جائے۔ قرآن نے بیان کر دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا قرآن
سر پاک لوکی ہاتھ لان گئے. اسے باتیں فتوا ہے, اسے باتیں علماء, اسے باتیں ساڈے علماء فتوا دیندے نے. کوئی جنبی بندہ قرآن پاک نو نہ پکڑے, کوئی حائضہ عورت قرآن نو نہ پکڑے, قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لانا, کیونکہ قرآن پاک پاک اللہ دی کلام ہے. ہن پتا چلیا کہ اہل حدیثاں نے تے قرآن دے اوتے عمل کر کے دکھایا ہے کہ قرآن پاک, قرآن پاک اینو پاک بندہ ہی ہاتھ لاوے. لیکن تقلید کہندی ہے کہ غیر نبی دی گل آوے تے غیر نبی دی گل بغیر دلیل تو منو. جدی تسی تقلید پہ کر دے ہو او دی گل بغیر دلیل تو منو, تے جے بغیر دلیل تو فقہ دی مننی ہے تے فتاوا شامی پہلی جلد صفحہ 154 تے لکھیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بیماری دے علاج دے واسطے سورت فاتحہ پیشاب نہ لکھ لے تے جائز ہے. ہن آپ ہی غور کرو کہ جیڑا تے چلے گا قرآن تے او تے قرآن پاک نو پاک تے صاف رکھے گا, ہاتھ بھی لائے گا تے پاک ہو کے. لیکن جڑا قرآن تو ہٹے گا, تقلید کسی غیر نبی دی کرے گا, او دے پیچھے لگ کے پھر ایسا فتوا دے دے گا. ہن دسو فتوا سیدھا سیدھا قرآن تو ہٹیا کہ نہیں؟ قرآن تو فرق پہ گیا کہ نہیں؟ فرقہ فرق جو ہے, جن نے ایسے بندے دی تقلید کی تھی وہ پا گیا فرق, جن نے فرق پایا وہ بن گیا فرقہ. اہل حدیث فرقہ نہیں, ملت واحدہ جماعت ہے. ہن ذرا سنیا جے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر نے مات پہ پڑھدے نے اپنی نواسی نو میرے پیغمبر نے کندھیاں تے اٹھائے آئے. جس ویلے رکوع جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی نو کندھیاں تو اتار کے تھلے بٹھاندے نے. حضرت رکوع کردے نے, سجدہ کردے نے, پھر دوجی رکعت تے اڑدے نے تے نواسی نو کندھیاں تے بیٹھا لیندے نے. سبحان اللہ, میرے پیغمبر پوری امت دے واسطے اسوہ حسنہ نے. میرے پیغمبر نے اپنی نواسی نو کندھیاں تے چک کے نماز پڑھ کے تے ثابت کر دیتا ہے لوگو اے میری امت دی بی بی ہے. کبھی ایسا ویلا آ جائے کہ تو نماز پڑھنی ہے, تیرا بچہ رو رہا ہے, جے بچہ چکے تے نماز دا ٹائم پہ جاندا ہے, اگر نماز پڑھے تے بچہ تیرے رو رہ کے بے چین کر رہا ہے, نہیں میری امت دی بی بی ہے, میں تیرے واسطے سنت میں بنا دیتی ہے. اپنے بچے نو چک لے, بچہ بھی کھڑائی جا, نماز بھی ادائی جا. سبحان اللہ, اے خدا, اے خدا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تو پتا چل گیا کہ بچہ چکے نماز ہو جاندی ہے, بچہ اٹھا کے نماز ہو جاندی ہے. ہن حدیث تے جڑا بندہ چلے گا, جڑا کہے گا میں کسے امتی دی تقلید نہیں کردا, جڑی گل قرآن تے حدیث کہے گا او مننا گا, او بندہ تے بچہ مجبوری تو اٹھا کے نماز پڑھ لے گا. لیکن جڑا کہے گا میں فلانے امام دی تقلید کر لئی ہے, اگر کہے میں امام ابو حنیفہ دی تقلید کر لئی ہے, میں فقہ حنفی تے چلاں گا. پھر فقہ حنفی کی کہندی ہے, فقہ حنفی کہندی ہے کہ کتے دا بچہ چک لو, اپنا نہیں, کتے دا بچہ چک لو, دے منہ تے چھکی چاڑ کے اونوں کچھے مار کے نماز پڑھ لو تے نماز ہو جائے گی. کتھے لکھیا ہے؟ رد المختار جنوں فتاوا شامی کہندے نے, جلد نمبر 1 صفحہ 153. ہن کتے دا پتر چک لو تے نماز ہو جائے گی, اپنا پتر چکو تے نہیں ہوئے گی. بلکہ فتاوا عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 109 تے وعدے وے کہ جیڑا بندہ اپنا بچہ اٹھا کے نماز پڑھے گا او دی نماز مکروہ ہے. ہن دوستو تے ویرو آپ ہی غور کریا جے, جیڑا نبی پاک دی حدیث
حدیث تے عمل کرے گا انہیں بچے نو چک کے نماز پڑھی ہے، یہ فرقہ نہیں، یہ جماعت ہے۔ یہ جیڑا کہے کہ اپنا بچہ نہیں چکنا، کتے دا بچہ چک کے چھکی منہ تے چاڑ کے نماز پڑھ لاں گا ہو جائے گی، انہیں فتاوا شامی تے عمل کیتا ہے، ان حدیث تے خلاف چلے ہے، میرے نبی نے بچہ چک کے نماز پڑھیا تے ہو گئی۔ فقہ آندی ہے جڑا بچہ چک کے نماز پڑھے گا مکروہ ہے، یہ مطلب ہے فقہ حنفی قرآن تو ہٹی ہے، جڑا فقہ حنفی تے چلے گا وہ قرآن تو فرق پا گیا، جڑا فرق پا جاوے وہ فرقہ ہے۔ قرآن و سنت تے چلن والی جماعت اہل حدیث جماعت ہے، فقہ حنفی تے چلن والا فرقہ ہے۔ اور بات توجہ فرما دے، میں تو کسی کے خلاف نہیں بولن دیا، دیکھو سارے مسلمان کلمہ پڑھنا ہے سارے بھائی نے، میں تے قطعی طور تے کسی کے خلاف یقین جانو نہیں بولتا۔ مینوں جڑا مضمون دیتا گیا بھی فرقے بنتے کیوں نے، میں تو دا سبب بیان کر دیا تاکہ لوگ ایسے اس بات تو بچن، اینی گل ہے فرقہ پرستی تو لوگ بچ جان۔ اور قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کو مرد زنا کرے یا کو عورت زانیہ زنا کرے، اگر غیر شادی شدہ نے بدکاری کی ہے اللہ فرماندے نے انہوں 100 کوڑا ماریا جائے تے کوڑا مارن والا نرمی نہ کرے، جب حد جاری کرنی ہے تے تواڈے چوں کافی لوکی اوتھے موجود ہون۔ ہن قرآن میں کہہ دیتا سورۃ نور 18واں پارہ تے نمبر 2 ہے، قرآن پاک نے بیان کر دیتا کہ زانی نو 100 کوڑا وجے گا، لیکن جھیڑا بندہ قرآن و سنت تے چلے گا وہ تے حد نو منے گا، وہ جماعت ہے۔ لیکن جھیڑا قرآن تو ہٹ گیا، جنہیں تقلید امام ابو حنیفہ بھی کر لئی، انہیں جناب چلے فقہ حنفی تے، پھر کی ہوئے گا؟ فتاوا عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ 149 ہے، اتھے لکھیا کہ جھیڑا بندہ کسے عورت نو بدکاری دے واسطے کرائے تے لے آئے تے ادنا زنا کرے تو دے تے کوئی حد نہیں لگے گی۔ اور جے تقلید کر لئی پھر فقہ حنفی تے چلنا پینا، جدو فقہ حنفی تے چلے پھر مننا پینا کہ کرائے تے عورت لے آ کے ادنا برائی کرنی یہ تے حد نہیں، تے جدو اے گل من لئی پھر قرآن تو پہ گیا فرق، لہذا جنہیں فرق پایا وہ بن گیا فرقہ، لہذا ثابت ہو گیا قرآن و سنت تے چلن والا فرقہ نہیں جماعت ہے۔ قرآن تو جڑا فرق پائے، جنہیں فرق پایا، فرق پوایا کنے تقلید نے، جنہیں تقلید کی تھی وہ بن گیا فرقہ۔ فرقہ بندی کے اسباب اور بھی ذرا بات توجہ فرمایا جائے، دیکھو اور قرآن پاک نے واضح طور تے بیان کر دیتا ہے کہ لوگوں سود حرام ہے، سود نو چھڑ دیو، سود نو چھڑ دیو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جے تسی انو نہ چھڑیا پھر اللہ کے رسول نہ تہاڈی کھلی جنگ ہے، پھر کھلی جنگ واسطے تیار ہو جائے۔ اور قرآن نے سود نو حرام قرار دے دی
کیتا ہے جڑا قرآن تے چلے گا وہ جماعت وہ سود نو حرام سمجھے گا تے جن نے امام ابو حنیفہ دی کر لی تقلید انہوں فقہ حنفی دے مسئلے تے چلنا پینا تے دلیل بھی نہیں منگنی پینی تے جے تقلید کر لئی پھر ہدایا صفحہ نمبر 86 کتاب البیوع اتھے لکھے آئے کہ دار الحرب دے اندر رہ کے سود کھانا جائز ہے فقہ حنفی کے لیے جائز ہے یعنی پاکستان دے میں جائز نہیں لیکن انڈیا میں سود کھانا جائز ہے دار الحرب نا اتھے سود کھانا جائز ہے قرآن کہندا کہ تسی جتھے جتھے بھی ہو ایمان قبول کر لیا تواڈے تے سود کھانا حرام ہے جیڑا قرآن نہ ٹیچ رہے گا وہ جماعت ہے وہ جتھے بھی رہے گا سود حرام ہے تے جے تقریر کیتی ہے پھر مسئلے دا پہ گیا قرآن نالو فرق قرآن نالو فرق پہ گیا فرق کی فرق پہ گیا کہ دار الحرب دے اندر سود جائز ہونے مسئلہ قرآن دے خلاف آ گیا جنہیں تقلید کیتی ہے اے تے چلے گا تے آ گیا قرآن دے خلاف قرآن تو پا گیا فرق تے جڑا قرآن تے حدیث تو فرق پا جاوے انہوں کہندے نے فرقہ لہذا پتہ ہے چل گیا جڑا قرآن و سنت نہ ٹیچ رہے گا او جماعت اللہ دا شکر جماعت کو جماعت والے حدیث ہے جن فرق بن گیا پایا او بن گیا فرقہ جن تقلید کیتی ہے او دا ایک نہیں ہزاراں مسئلے دے اندر قرآن و سنت تو فرق پا جائے گا جڑا فرق پا جائے گا فرقہ ہے لو میرے دوستو میں چند گزارشات کیتیاں نے اپنی طبیعت کو سامنے رکھ دیا ہویا نہیں تو اج بیان تے میرا کافی اج لمبا موڑ سی تیاری بھی اج بڑی ٹکا کے کیتی سی بڑے حوالے اج زندگی رہی پھر میں حاضر ہویا انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہوئے گی تے نالے دوسری گزارش ہے جو یہو جی گفتگو کرانی ہوندی تے پھر لوکاں دے جاگدیاں کرایا کرو پہلیاں ٹائماں